مصطفیٰ صاحب، آپ نے ابھی بولا کہ 6-7 افراد ہیں جنہوں نے یہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے. آپ ہیومن رائٹس کمیٹی ہیڈ کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. اس وقت اگر میں انٹرنلی اپنی کوہیژن کی بات کروں نا، تو ہمارے اندر تقسیم بہت ہو چکی ہے سوسائٹی کے اندر. بے یقینی ہے. آپ ڈالر بھی دیکھیں تو مارکیٹ سینٹیمنٹ اس کو ڈرائیو کر رہا ہے. لوگوں کو کانفیڈنس نہیں ہے، وہ ڈالر خرید کے باہر لے جاتے ہیں یا اسمگل ہو جاتا ہے کچھ افغانستان میں. تو سینٹیمنٹ ڈرائیو کر رہا ہے اس وقت آپ کی اسٹاک بھی گر رہی ہے. یہ جو 6-7 افراد ہیں، کیوں نہیں کہتے کہ اس قوم کو اکٹھا کریں؟ کوئی مسنگ پرسن ہے، کسی کو غائب کر لیا ہے، کوئی جرنلسٹ اٹھا لیا ہے، سیاسی تقسیم ہے. تو یہ 6-7 افراد کو بھی تو وہ ویسے ہی درد ہوگا نا، میرے سے زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ پوزیشن آف رسپانسبلٹی پہ بیٹھے ہیں. تو آئی زیوم کہ میرے سے زیادہ وہ تکلیف میں ہوں گے کہ پاکستان کو صحیح راستے پہ ڈالنا ہے. تو صحیح راستے پہ ڈال کیوں نہیں رہے؟ کیا چیز ماننے ہیں؟ رکاوٹ کیا ہے؟ ہم نے اتنی دوریاں آپس میں پیدا کر لی ہیں کہ سیاسی مخالفتیں ہم نے دشمنی کے اندر تبدیل کر دی. ایک ہارورڈ یونیورسٹی کے کچھ پروفیسرز تھے، 2، انہوں نے مل کر ایک کتاب لکھی کہ ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی. اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلی چیز جو آئیڈینٹیفائی کی کہ جس کے بعد یہ عمل شروع ہوتا ہے جمہوریتوں کے مرنے کا، وہ ہوتا ہے کہ جب سیاسی مخالفت سیاسی دشمنی میں تبدیل ہو جائے. ہمارے ہاں ہم اتنی اپنی پچڈ پوزیشنز لے چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک فریق اس کو اگر کوئی سبقت مل گئی تو وہ باقی سارے جو فریق ہیں ان کے ساتھ نہ جانے کیا کرے گا. ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا ہے، اور یہ وہ دائروں کا سفر ہے ملک صاحب کہ جو پاکستان کے قیام کے بعد سے ہم نے شروع کیا، جناح صاحب کی وفات کے بعد سے، اور آج تک جاری ہے. ہم جب تک اس سائیکل کو نہیں توڑیں گے. اب اگر ڈالر اس وقت 325 روپے کا مارکیٹ کے اندر مل رہا ہے، تو میں اکانومسٹ نہیں ہوں، آپ اور مفتاح صاحب میرے سے بہت بہتر اس چیز کو سمجھتے ہیں. میں ایز اے لے مین آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر کم از کم 25 سے 30 روپے 40 روپے بے یقینی کے ایڈ ہوئے ہیں. یہ صحیح ہے بات. اگر ہم یہ بے یقینی ختم کریں تو آئی ہوپ کہ یہ، اور آئی تھنک کہ یہ 40 روپے ڈالر نے ویسے ہی کم ہو جانا ہے اگر بے یقینی ختم ہو. جس دن یہ 6 لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے نظر آئے نا لوگوں کو، یہ حل ڈھونڈ رہے ہیں، جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. 40 روپے ان 6 میں آپ کس کس کو شمار کر رہے ہیں؟ دیکھیں آرمی چیف ہیں، چیف جسٹس ہیں، اور پولیٹیکل لیڈرز ہیں. تین چار پولیٹیکل لیڈر. تو بنیادی طور پر تو 5 افراد ہی ہو گئے نا، ایک آرمی چیف، ایک چیف جسٹس آف پاکستان، نون لیگ سے نواز شریف، عمران خان پی ٹی آئی سے، اور ایک پیپلز پارٹی سے. یہ 5 بندے آپ کو ایک میز پہ بیٹھے ہوئے چاہیے. بالکل. اور پھر اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں. آپ نے ایک فالٹ لائنز کا ذکر کیا تھا ملک صاحب، ہیومن رائٹس کا آپ نے ذکر کیا تھا. اب اس کی وجہ سے دیکھیں لوگوں کا جو اعتبار ہے اس سوشل کانٹریکٹ پہ وہ ختم ہو چکا ہے. آئین آج لوگوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکا ہے. آئین ناکام نہیں ہوا، اس کو ہم نے ناکام کیا. 8 سے لے کے 28 تک جو ہمارے آئین کے اندر انسانوں کو، جو اس ریاست کے شہریوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں، وہی اصل آئین ہے نا. کسی ایک شک پہ عمل نہیں ہو رہا. ہمیں اس ڈاکیومنٹ کو، ہمیں اب اس سوشل کانٹریکٹ کو نئے سرے سے بنانا پڑے گا. لوگ اس کو، اور اسپیشلی جو ینگر جنریشنز ہیں، ہماری پیریفریز، جو آئین نیا بنانے سے زیادہ ہمیں اس آئین پہ اعتبار کرنا پڑے گا، اس آئین کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. آپ نیا بھی لکھیں گے تو عمل نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. ملک صاحب اب جو ہمارے نوجوان ہیں، ہم چیزوں کو، کانورسیشنز کو کارپٹ کے نیچے ڈالنے کے عادی ہیں، لیکن ہمارا جو خیبر پختونخوا میں نوجوان ہے، ہمارا جو بلوچستان کے اندر جو نوجوان ہے، وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اس وقت سب سے بڑا کرائسس یہ ہے. ہم گئے کوئٹہ، ہم گئے، ہم پشاور گئے، وہاں پہ ہم نے سیمینارز کیے، مختلف پارٹیز کے وفود آئے. ان سب کی سب سے بڑی کنسرن یہ تھی کہ ہمارا نوجوان ہم سے یہ سوال کر رہا ہے کہ جو آئینی اور پارلیمانی سسٹم ہے، اس نے آج تک ہمیں دیا کیا ہے اور آپ کیوں ہمیں اس کے پیچھے لگا رہے ہیں. اور ان نوجوانوں کا سوال جائز ہے، ان کو ہم نے پیسیفائی کرنا ہے. ہم نے پیسیفائی کرنا ہے اس کے اوپر عمل کر کے. اب پنجاب میں اور سندھ میں بھی جو اس وقت صورتحال ہے، آپ کے نوجوان امید کھو بیٹھے، ملک سے جوک در جوک. اس وقت اکارڈنگ ٹو گارڈین اینڈ BBC 20 سے 25 ہزار آپ کا نوجوان اس وقت لیبیا میں پڑا ہوا ہے، جو سمندر پار کر کے یورپ جانا چاہ رہا ہے، اور ابتر حالتوں میں اس وقت وہاں پر لیبیا میں پڑا ہوا ہے. وہ جو اسمگلرز ہیں ان کی تقریباً آپ سمجھے قید میں. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر پاکستان کے اندر ہوپ ختم ہو چکی ہے. ہوپ بھی نہیں، اور اکنامک اپرچونٹیز، اور اکنامک اپرچونٹیز نہیں ہے. جو زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں یہاں پہ، نہ صحت ہے، نہ تعلیم ہے. آپ اپنی فیوچر جنریشنز کو یہاں پر کون اس طرح